السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ العزیز الغفار، والصلاة والسلام علی سید الابرار، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من حمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویابی اللہ الا ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون۔ وہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں، اور اللہ اس بات سے انکاری ہے کہ کافروں کو جتنا بھی برا لگے وہ ضرور بضرور اس نور کو تمام کرے گا۔ حمد و ثنا درود و سلام کے بعد بلا تمہید سب سے پہلے آپ کا شکریہ کہ آپ اس سخت موسم میں اب تک دل جمعی سے اور استقامت و استقلال سے تشریف فرما ہے۔ علماء کرام تشریف فرمائے ہیں، بالخصوص قائد پنجاب برادر اکبر محترم جناب مفتی کفایت اللہ شاکر صاحب حفظہ اللہ تعالی، اور دیگر رفقاء کار، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور محترم حافظ سیف الرحمن صاحب کا بھی شکریہ کہ آپ سے ہم کلام ہونے کا موقع نصیب فرمایا۔ میں انتہائی اختصار سے ایک نکتہ آپ کو سمجھانے کی اور خود سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ چند منٹ کی یہ گفتگو اللہ میرے لیے بھی نفع بخش بنا دے اور آپ کے لیے بھی۔ جیسے میں نے عرض کیا ہے بلا تمہید، اسلام نور ہے۔ تھوڑا سا ساتھ آپ کا چاہیے۔ اسلام، مجھے لگے کہ آپ سننے والے موڈ میں ہیں تو بس جتنا اچھا آپ کا موڈ ہوگا اتنا کم وقت لگے گا۔ ویسے تو مولوی کہتے ہیں نا جتنا آپ شور شرابہ کریں گے جواب دیں گے اور زیادہ لمبا خطاب ہوگا۔ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں جتنا اچھا آپ کا موڈ ہوگا اتنا کم وقت لگے گا۔ اسلام ایسا نور جو جب زمانے میں آیا تو ہر طرح کی تاریکی اور ظلمت کو مٹا دیا، اور اس نور کو بھیجنے والا ہے اللہ۔ بھیجنے والا کون ہے؟ لانے والے ہیں جبریل، اور جن پر آیا ہے وہ ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے تقریباً 23 سال مسلسل تگ و تاز میں، مسلسل جد و جہد کے ساتھ گزار کر، مشکلات کو برداشت کر کے، تانے سہ کر، گالیاں سہ کر، زد و کوب سہ کر، پتھر کھا کر، یہ اجالا، یہ نور حوالے کیا کن کے؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین،
وہ صحابہ بھی جو آپ کے آل سے ہیں، آپ کے گھر سے ہیں، آپ کے خاندان سے ہیں، اور وہ صحابہ بھی جو آپ کے گھر سے تو نہیں لیکن آپ کے در پر ہمیشہ موجود رہے۔ پھر سمجھیے، اس نور کو بھیجنے والا اب آپ نے جواب دینا ہے، لے کر آنے والا نزل بہ الروح الامین، لے کر کہاں آیا گیا؟ علی قلبک، اے محمد آپ کے دل پر اتارا، آپ کے دل پر اترا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے سینے میں جمع کیا گیا، اور آپ نے اس نور کو پھیلانے کے لیے اپنی زندگی کے 23 سال صرف کیے، وقف کیے، اور ان 23 سالوں میں آپ کو اپنی ذات کا کوئی اور لینا دینا نہیں، ہر وقت ہمہ وقت ایک ہی فکر ہے کہ اللہ کا دین لوگوں تک پہنچ جائے، یہ نور لوگوں تک پہنچ جائے۔ اس نور کو سمیٹنے والے کون ہیں؟ بولیے ذرا۔ ویسے تو اب ماحول اور موسم نہیں ہے، میں کل پرسوں کسی صاحب کی ایک ویڈیو تھی، اس میں وہ ایک ہی بات کو ایسے عجیب سے انداز میں تکرار کر رہے تھے، کری جا رہے تھے، کیے جا رہے تھے۔ ایسی دعوت نہیں دینی ہم نے، یہ اہل حدیث کا سٹیج ہے، باوقار سٹیج ہے، لیکن تھوڑی سی تکرار چاہیے یہاں مختصر سی۔ اس نور کو وصول کرنے والے کون ہیں؟ صحابہ۔ اب اس صحابہ کی جماعت نے، جس کو اللہ نے منتخب کیا ہے، یقین جانیے اگر اللہ انتخاب نہ کرتا تو اللہ کے رسول تو کئیوں کے لیے بلکہ شاید سبوں کے لیے تڑپتے رہے۔ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو کوئی ایک فرد بھی ایسا نہیں جس کو آپ نہ چاہتے ہوں کہ یہ اس نور کو قبول کر لے۔ آپ تو ان کے لیے بھی چاہتے رہے جو سامنے آپ کے کھڑے ہو کے کہتے تھے اے محمد بس کر دو، ہم تمہارے رب کے پاس جا کر تمہاری طرف سے یہ کہہ دیں گے کہ تم نے ہمارے اوپر بڑی محنت کی ہے، ہمیں تبلیغ نہ کیا کرو، ہمیں دعوت نہ دیا کرو۔ اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کی گالی سن کر، ان کا تانا سن کر، ان کی بری بات سن کر، ان کے دھکے کھا کر، ان کی طرف سے پتھر سہ کر بھی آپ ان کو دعوت ہی دیتے ہیں، بار بار دعوت دیتے ہیں۔ کوئی گریبان بھی تھام لیتا ہے پھر بھی دعوت دیتے ہیں، کوئی پتھر مار دیتا ہے پھر بھی دعوت دیتے ہیں، کوئی آپ کے گھر میں پڑی ہنڈیا میں گندگی ڈال دیتا ہے آپ پھر بھی اس کو دعوت ہی دیتے ہیں۔ یہ دعوت جن لوگوں کو آپ نے دی ہے، اگر آپ کو دلیل چاہیے کہ آپ ان کے ذمے لگا کر گئے اور آپ ان کے اوپر اللہ کو شاہد بنا کر گئے، گواہ بنا کر گئے کہ میں نے ان کے سپرد کر دیا، وہ نور قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہ نور جو اللہ کی طرف سے آیا، کتاب مبین کی صورت میں آیا، آپ کی تعلیم اور تعلیم حق کی صورت میں آیا، وہ نور آپ صحابہ کو دے کر گئے۔ اور آخری مجلس، آپ کی بڑی مجلس جس میں احکام کے حوالے سے آخری آیت نازل ہوئی، یہ میدان عرفات ہے، اور آپ اس میدان میں اپنا خطبہ، طویل خطبہ ارشاد فرما کر آخر میں ان سے ایک سوال کرتے ہیں، حل ادیت، کیا میں نے تمام کر دی بات، میں نے پہنچا دیا؟ حل ادیت الامانہ، میں نے وہ امانت جو اللہ نے میرے ذمے، میرے سپرد کی تھی، میں نے وہ تم تک پہنچا دی؟ حل نصحت الامہ، کیا میں نے امت کو نصیحت کر دی؟ حل بلغت الرسالہ، کیا میں نے وہ پیغام رسالت جس کا آخری حصہ اور کمپلیٹ اور مکمل حصہ اللہ نے مجھے عطا فرمایا، کیا میں نے وہ پیغام حق تمہیں سنا دیا؟ اور لوگوں کی 1,24,000 یا 1,44,000 کی تعداد بیک زبان بولتی ہے، نعم ادیت الامانہ ونصحت الامہ وبلغت الرسالہ، آپ نے رسالت کا پیغام پہنچا دیا، آپ نے نصیحت کر دی، آپ نے وہ امانت ہم تک پہنچا دی جو اللہ کی طرف سے آپ پر آئی تھی۔ تو آپ نے ان کی اس جواب اور اس بات کے جواب میں آسمان کی طرف اپنے مبارک چہرے کو اٹھا کر عرش والے سے مخاطب ہو کے کہا، اللہم اشہد، اللہ تو گواہ رہنا، یہ مان رہے، یہ تسلیم کر رہے، جو امانت آپ نے مجھے عطا کی تھی، جو نور آپ نے مجھے عطا کیا تھا، میں نے وہ نور مکمل حالت میں، اصلی حالت میں، لفظ کا لفظ اسی طرح سے جیسے آپ نے نازل کیا تھا، وہ سارے کا سارا
ان تک پہنچا دیا ہے اور یہ تسلیم کر رہے ہیں. اور انہوں نے پھر اس کی حفاظت کی. انہوں نے پھر اس کی، بولیں گے تو جلدی جان چھوٹے گی، انہوں نے اس کی کیسے کیسے یاد کر کے مذاکرہ باہمی تذکرہ کر کے ایک دوسرے کو سنا کر تواصو بالحق و تواصو بالصبر کے تحت استقامت اور استقلال دکھا کر لوگوں کے تانے گالیاں ان کے ہر طرح کے مظالم کو برداشت کر کے، کتنے مظالم سہتے تھے صحابہ اس حق کو بچانے اور اس کا دفاع کرنے کے لیے. آپ کو سب یاد ہے، میں صرف اشارہ کرنے لگا. خباب بن ارد کا نام سنا ہوا ہے؟ سنا ہوا ہے خباب بن ارد رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ خباب جو سیدنا عمر کو اسلام کی طرف مائل کرنے والی فاطمہ یعنی عمر کی بہن کے استاذ ہیں. حوالہ دیا میں نے آپ کو ایک. وہ خباب جو عمر کی بہن کے استاد ہیں، وہ خباب آئے. صحیح حدیث، اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حتیم میں اپنی چادر کی ٹیک لگا کر نیند دراز تھے کہ خباب آ کر کہنے لگے، اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ حد ہو گئی، اتنے مظالم. اور کیا حد ہوئی خباب کے ساتھ کہ کافر انہیں جلتے ہوئے انگاروں پہ برہنہ کر کے ان کی پشت کو اس پر لٹا دیتے اور ان کی پشت سے خون اور چربی بہہ کر کوئلوں کو بجھا دیتی، لیکن کافروں کا غصہ نہیں بجھتا تھا. وہ خباب، اتنی مشقتیں کاٹنے والے خباب نے آ کر کہا، اللہ کے رسول متا نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ پیارے نبی علیہ السلام حدیث میں آتا ہے آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے، آپ کا چہرہ متغیر ہو گیا، آپ کو غصہ آ گیا اور آپ نے کہا تم سے پہلے لوگ آرے سے چیر دیے گئے، سر سے پاؤں تک 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کے گوشت کو ان کی ہڈیوں سے جدا کر دیا گیا، زندہ آگ میں ان کو خندقوں میں پھینکا گیا، اور پھر ان کے نبی نے انتہا ہونے پر آ کے کہا کب اللہ کی مدد آئے گی؟ تم ابھی سے آ گئے ہو. اس نور کی حفاظت صحابہ نے کیسے کی ہے، جن کے بارے کچھ کالی زبان والے، کچھ کالے لباس والے، کچھ کالے کرتوتوں والے طرح طرح کی زبان درازی کرتے ہیں. ان کا کردار تو دیکھو، ان کا کردار کتنا شاندار ہے. انہوں نے اس نور کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا ہے. کبھی پھر انشاءاللہ تفصیل سے اسی موضوع پر آپ سے ہم کلام ہوں گا، لیکن مختلف ہماجت چند ایک گزارشات مختصر سی کہ ہمارے دل میں بھی ہمیں متاثر کرتا ہے مظلومیت کا رونا. سمجھ لیجئے اس بات کو، ہمیں متاثر کرتا ہے مظلومیت کا رونا دھونا، من گھڑت واقعات، قصے، کہانیاں. وہ لوگ کیسے تھے؟ انہوں نے اپنی زندگیاں قربان کر دی. کسی نے یاد کر کے ابو ہریرہ کا نام سنا ہوا ہے؟ بولو سب رضی اللہ تعالی عنہ. کیسی شخصیت ہے، اللہ اکبر. قضائے حاجت سنو، کسی کو پیٹ میں مروڑ ہو، رفع حاجت کی حالت ہو، کوئی رکتا ہے؟ کسی بڑے سے بڑے کام کے لیے نہیں رکتا، جلدی سے جاتا ہے. ابو ہریرہ کہتے ہیں قضائے حاجت کی تکلیف بھی ہوتی، لیکن نبی کا در چھوڑ کر نہ جاتا کہ مصطفیٰ کچھ کہیں تو میں سن نہ سکوں، ایسا نہ ہو جائے. بھوک سے کما سکتے تھے. وقت نے بعد میں ثابت کیا کہ ابو ہریرہ کما سکتے تھے، کاروبار کر سکتے تھے، کاروبار کرنے والی قوم میں تھے. بنو اور طفیل دوسی کے قبیلے سے ہیں، وہاں سے تھے، شام کی گزرگاہ پہ ہیں، کمانے والوں کی اولاد ہیں، لیکن کمانے نہیں جاتے، ہر وقت مصطفیٰ کے در پہ ہیں. کہیں اللہ کے نبی نکلیں، آپ کوئی بات کہیں اور وہ بات ابو ہریرہ کے کان سن نہ سکیں اور ابو ہریرہ کے کان نہ سنیں، میں یاد نہ رکھ سکوں،
اور کس لیے یاد کرتے تھے؟ تاکہ امت کا یہ پیغام، اللہ کے یہ نور کا پیغام لوگوں میں عام کیا جائے۔ کتنی بھوک لگتی، خود فرماتے ہیں اتنی بھوک لگتی کہ میں بھوک کی وجہ سے گٹھڑی بن جاتا، پیٹ اس قدر کمر کے ساتھ جا جڑتا کہ سیدھا کھڑے ہونا تو درکنار، بیٹھنا بھی مشکل ہے، لیٹ گئے ہیں، گٹھڑی بنے ہوئے ہیں۔ اور آقا نے ایک مرتبہ یاد نہ دیکھا تھا، کیوں یہاں بیٹھے ہو، آؤ چلو۔ پہلے ابو بکر بھی گئے، عمر بھی گئے، وہ پہچان نہ سکے اور دیکھا اپنے یار کو کہ یہ بیٹھا ہے، بھوکا ہے یہاں، اور گھر لے گئے اور وہ پیالہ دودھ والا یاد کرو، میں صرف یاد کروا رہا، واقعہ نہیں سنانے لگا۔ اس قدر شدت کی بھوک برداشت کی، صرف اس لیے کہ اللہ کے نبی کا پیغام کچھ مجھ سے رہ نہ جائے جو میں سن نہ سکوں۔ اور کس قدر انہماک سے بیٹھتے، توجہ میری طرف، کس قدر انہماک سے بیٹھتے، اس قدر کہ اللہ کے رسول مسکرائے تو صحابہ نے صرف نبی کی بات کو یاد نہیں رکھا، نبی کی کیفیت کو بھی محفوظ کیا ہے۔ نبی علیہ السلام کوئی بات کرتے ہوئے آدھی بات آپ نے عام حالات میں کی ہے، آدھی بات آپ نے غصے میں کی ہے۔ صحابی بیان کرتے ہوئے صرف بات بیان نہیں کرتا بلکہ نبی پاک علیہ السلام کی وہ بدلتی ہوئی کیفیات بھی بیان کرتا ہے۔ آدھی بات آپ نے ٹیک لگا کر کی، آدھی بات آپ نے سیدھے بیٹھ کر کی۔ صحابی بیان کرتے ہوئے اس قدر انہماک سے، اس قدر توجہ سے نبی پاک سے اس نور کو حاصل کر رہے کہ آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں، آپ ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں اور آپ فرما رہے ہیں مجھے اپنی امت سے اب یہ ڈر نہیں ہے کہ وہ شرک کرے گی، ہاں شرک اصغر کا مجھے ڈر ہے۔ اور آپ سیدھے ہو کر بیٹھ گئے۔ لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول وہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ فرمانے لگے الریا وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے، وہ ریاکاری ہے۔ صحابی نے صرف بات بیان نہیں کی، صحابی نے مصطفیٰ کی کیفیت بھی بیان کی کہ آپ نے آدھی بات ٹیک لگا کر بیان کی، باقی آدھی بات آپ نے سیدھے بیٹھ کر بیان کی۔ یہ ہے صحابہ کا انہماک، یہ ہے صحابہ کا دفاع دین، یہ ہے صحابہ کا دین کے ساتھ لگاؤ، یہ ہے صحابہ کی نبی پاک سے محبت۔ ان کے بارے جب کوئی بدزبانی کرے گا تو جب تک اہل حدیث کا ایک بچہ بھی کائنات میں موجود ہے انشاءاللہ اس کا دفاع کرتا رہے گا۔ بولو، کوئی ڈر نہیں ہے اور کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف کس بات کا؟ یہ راستہ تو روشن راستہ ہے، اس راستے کی ہر مشکل بھی روشن۔ اللہ کی قسم ہے یہ اتنا اجالا ہے جس کو ایک کرن مل گئی۔ امام احمد ابن حنبل، سب کہو رحمت اللہ تعالی علیہ۔ تم اگر شخصیات سے، یہ ہمارے ہاں کچھ کمزوری ہے، اس کو بھی دور کریں۔ میں اپنے شہر کے قائدین سے کہوں گا شخصیات پہ کبھی کبھی الگ سے سنگل ایک درس رکھا کریں تاکہ لوگوں کو پتا چلے کون ابو احمد ابن حنبل جس نے 3 حکومتوں سے مار کھائی ہے اللہ کے قرآن کے دفاع کے لیے۔ 3 حکومتوں سے اور جب تیسرے خلیفہ نے اپنے چاہ پورے کر لیے اور پھر سمجھ آئی کہ حق پر تو احمد ابن حنبل ہیں، اس نے پیغام بھیجا کہ چھوڑ دو اور ان سے کہو کہ محل تشریف لائیں، دربار تشریف لائیں، مجھ سے کلام کریں، مجھ سے بات کریں۔ احمد ابن حنبل رحمہ اللہ کو چھوڑا گیا، لمبی طویل قید، تشدد آمیز قید۔ کتنا تشدد کرتے تھے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی، اس کوڑے کو دیکھنے گئے جس کوڑے سے احمد ابن حنبل کو مارا جاتا تھا، اور کہا اگر یہ کوڑا کسی طاقتور ہاتھی پر برسایا جاتا تو وہ بھی ڈھیر ہو جاتا۔ کمال استقامت احمد ابن حنبل کی، جس نے کئی سال یہ کوڑے کھائے ہیں اور ایک لفظ بھی ظالموں کی مرضی کا نہیں کہا ہے۔ جس کو کہا گیا، ایک مولوی آیا درباری، اس نے کہا مان کیوں نہیں جاتے، اتنی جو مار کھاتے ہو، کہہ دو ان کی مرضی کا، اللہ کو پتا تمہارے دل میں کیا ہے، ایمان تو اندر ہوتا ہے۔
کہنے لگے بات میری ہوتی تو میں کہہ دیتا اور اپنی جان چھڑا لیتا، بات تو امت کی ہے، اور جاؤ دیکھو میرے الفاظ کی قیمت کیا ہے، باہر دیکھو جا کر اس جیل سے۔ وہ سرکاری مولوی جیسے ہمارے ہاں یہ ہیں جنہوں نے جا کے اسلام آباد میں اب فتویٰ جاری کروایا کہ جس راستے میں سے فلاں چیز نے گزرنا ہے وہاں کوئی کنسٹرکشن بھی نہیں ہونی چاہیے، کوئی شخص مکان بھی نہ بنائے اپنا۔ سبحان اللہ، آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ ہوتا ہے کیا۔ گیا وہ باہر اور دیکھا نوجوان کھڑے ہیں، ہاتھوں میں قلم کرتاس، قلم کتاب تھامے کھڑے ہیں۔ کیوں کھڑے ہو؟ کہنے لگے روز آتے ہیں کہ احمد ابن حنبل کو مار پڑتی ہے، بھلا اس کا موقف کیا ہوتا ہے۔ وہ احمد ابن حنبل جب 18 سال بعد چھوڑے گئے تو پہلے گھر چلے گئے، بادشاہ کا حکم ہے کہ ادھر آئیں، پہلے گھر گئے۔ جب بادشاہ کے پاس واپس آئے اس نے کہا میں نے آپ سے کہا تھا آپ میرے پاس آتے، تشریف لاتے، ہم خلت ہو، آپ کو لباس اچھا پہناتے، پھر گھر رخصت کرتے، پروٹوکول دیتے، اپنی غلطی کا ازالہ کرتے۔ کہا میں اس لیے گھر گیا پہلے کہ جن کو تم نے 18 سال سے ستایا ہوا کہیں وہ تمہارے خلاف دعا نہ کر رہے ہوں، ان کو روکنے گیا تھا۔ اس احمد ابن حنبل نے ایک بات کہی، سنیے، فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھنے والا، صرف ایمان کی حالت میں دیکھنا کتنا بڑا کام ہے، دین کا کوئی کام کرنا، قرآن یاد کرنا، حدیث یاد کرنا، اس حدیث کو آگے پہنچانا، اس قرآن مجید کے کلام کو، تفسیر کو، نکات کو، سبب نزول کو آگے پہنچانا تو بہت بڑی بات ہے۔ پیارے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے منور چہرے کو صرف ایمان کی حالت میں دیکھ لینا، ایک مرتبہ کا دیکھنا اتنا بڑا عمل ہے کہ تمام تابعین کے تمام اعمال جمع کیے جائیں تب بھی اس صحابی کے اس عمل کے برابر نہیں ہوتے ہیں۔ ان صحابہ کی بات جنہوں نے مصطفیٰ کو سامنے دیکھا، ایک ایک پل آپ کا محفوظ کیا، نقل کیا، جنہوں نے استقامت کے ساتھ آپ کا ساتھ دیا۔ ختم نبوت کا ایک شہید ایسا بھی ہے، آپ نے سنا ہوا، میں صرف مختصر سا اشارہ کر کے گزر رہا، حبیب بن زید اس کا نام ہے، سب کہو رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسیلمہ کذاب نے ان کو پکڑا ہے اور ایک ایک جسم کا پور پور، ایک ایک جز، ایک ایک عضو کاٹ دیتا ہے اور کہتا ہے بتلاؤ، ہر عضو کاٹنے کے بعد پوچھتا تھا بتاؤ محمد کے بارے تم کیا کہتے صلی اللہ علیہ وسلم، اور وہ کہتے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وہ کہتا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ کہتے میں تمہاری بکواس کو سنتا نہیں، میرے کان سنتے ہی نہیں، تو سوال کیا کرتا ہے۔ وہ صحابہ جن کی استقامت اس طرح کی ہے، ان کے بارے اگر کوئی بدزبانی کرے تو ہم برداشت کریں گے، اور وہ اتنے حساس تھے۔ بس آخری ایک مثال دے کے بات ختم کر دیتا، پھر انشاءاللہ زندہ رہے صحت رہی تو ضرور ملاقات کریں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات جن کے لیے اس قدر اہم تھی کہ اگر ان میں سے بھی کوئی بڑے سے بڑا اللہ کے نبی کی بات سے ہٹتا اور ادنا سے ادنا صحابی سامنے موجود ہوتا تو وہ رعایت نہیں دیتا تھا کہ رسول اللہ کی بات کو اگر چھوڑا ہے تو کوئی بات نہیں، اس کا مقام بڑا، نہ وہ اللہ کے نبی اور آپ کے کلام، آپ کے پیغام، اللہ کی وحی کے بارے میں، اللہ کے دین کے بارے میں اس قدر حساس تھے، کوئی تعلق درمیان میں رکاوٹ نہیں ہوتا تھا۔ آج ہم کہتے ہیں ان سے تعلق رکھنا مجبوری ہے، ہمارے گلی محلے میں رہتے ہیں جو نبی کے صحابہ کو گالی دیں، نبی پاک کے بارے میں برا رویہ رکھیں، اللہ کے بارے بددعانی کریں، طرح طرح کے عقائد رکھیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ سے بڑھا دیں، نبی سے بڑھا دیں۔ تعلق رکھنا مجبوری ہے، اس لیے کہ ہمارے محلے میں رہتے ہیں، ہماری برادری کے۔ سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑا تو اس امت میں کوئی نہیں، امت میں اللہ کے رسول کے بعد بالاتفاق بالاجماع اہل السنہ کا موقف یہی ہے کہ سیدنا ابو بکر سے بڑھ کر بہتر برتر اس پوری امت میں اللہ کے نبی علیہ السلام کے بعد کوئی دوسرا نہیں۔ اور یہ میرا موقف نہیں، صحابہ کا موقف نہیں، صرف صحابہ کا موقف نہیں، اہل بیت کا بھی یہی موقف ہے، حتیٰ کہ اہل بیت کے سرخیل
سیدنا علی کا بھی یہی موقف ہے. خدا یہ دیکھیے صحیح حدیث، ان کے بیٹے محمد بن حنفیہ وہ کہتے ہیں میں نے اپنے والد محترم سیدنا علی سے پوچھا امت میں اللہ کے رسول کے بعد سب سے اعلیٰ اور افضل کون ہے؟ سیدنا علی فرماتے ہیں ابو بکر. کہو رضی اللہ. دوسرا سوال کہنے لگے دوسرے تو آپ ہی ہوں گے. فرمایا نہیں. پھر اس کے بعد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب محمد بن حنفیہ کہتے ہیں میں نے سوال ہی نہ کیا کہ بات ختم ہی ہو گئی ہے، اب تیسرے نمبر پہ علی رضی اللہ تعالیٰ نہیں ہوں گے. کہاں تم نے تیسرا پوچھا ہوتا تو میں تمہیں بتلاتا کہ وہ عثمان ابن عفان ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ سیدنا علی کا وہ بے مثال جملہ ہے جو یہ ظاہر کرتا ہے کہ صحابہ کے مابین کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی معاملہ نہ تھا، بلکہ ان کی باہمی محبت اس درجے کی کہ اگر ان کا کوئی بیٹا ان سے پوچھے افضل کون تو وہ دوسرے کا نام لیتے ہیں. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ایک قوم آئی بنو غطفان کی، یہ عیسائیوں کا قبیلہ، عرب عیسائیوں کا. مسلمان ہو گئے، ہونے کے لیے خلیفہ کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہم مسلمان ہونا چاہتے. بڑی گھمسان کی جنگیں ہوئی ان کے ساتھ اور دونوں طرف سے، ادھر سے مقتول بڑے ہیں ادھر سے شہید بڑے ہیں. آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں. تو سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو چونکہ غصہ بڑا تھا کہ ان سے ہماری لڑائی ہوئی اور انہوں نے بہت سے صحابہ کو شہید کیا، فرمایا کہ میں صلح کی شرط رکھنا چاہتا ہوں. کیا شرط ہے؟ فرمایا میں تمہاری صلح کی دعوت کو، پیشکش کو تب قبول کروں گا کہ تم ذلت والی صلح قبول کرو. ذلت والی. انہوں نے پوچھا کہ یہ ذلت والی صلح سے کیا مراد ہے؟ کہا ذلت والی صلح یہ ہے کہ تم ایمان تو قبول کرو گے، تم سے صلح تو ہو جائے گی، لیکن اس کی شرط یہ ہے کہ تم ہمارے شہیدوں کا بدلہ دو گے، دیت ادا کرو گے. اللہ اکبر. ابھی یہ بات ہو رہی ہے اور کہنے والے کون ہیں؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ. لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید روب اور دبدبہ حضرت عمر کا ہی زیادہ تھا. نہ، اللہ کی قسم ہے، دلائل کی بنیاد پہ کہتا ہوں، سیدنا ابو بکر کی عظیمت اور ان کی ہیبت کے سامنے تمام صحابہ ان سے دبتے تھے. ان کا مقام اتنا بڑا ہے. لیکن حضرت عمر کھڑے ہو گئے، عرض کی خلیفۃ الرسول یہ ذلت والی صلح کی دلیل کیا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ کس بنیاد پر آپ نے یہ بات کی ہے؟ فرمایا عمر اس لیے کہ انہوں نے بہت سے لوگوں کو شہید کیا ہے. فرمایا اللہ کے رسول علیہ السلام کی پوری زندگی سے کوئی ایک مثال دے دیجئے، وگرنہ اپنی بات سے رجوع کر لیجئے. اس لیے کہ اللہ کے نبی کا دین یہ نہیں کہتا کوئی مسلمان ہونے آئے، کوئی صلح کرنے آئے تو آپ اس کو دیت پر مجبور کریں، اس کو ذلت پر مجبور کریں. حضرت ابو بکر کو رجوع کرنا پڑا. عرض کرنے کا مقصد یہ تھا اس نبی علیہ السلام کے چھوڑے ہوئے اور اللہ کے بھیجے ہوئے دین کے بارے اس قدر حساس تھے، کوئی تعلق درمیان میں نہ لاتے تھے، بلکہ اس نور کو، اس کی حفاظت کی ذمہ داری اٹھا کر اپنی جانیں تو قربان کرتے ہیں لیکن اللہ کے نور پر کسی قسم کا حرف نہیں آنے دیتے. آئیے ہم کہتے ہیں، یہ لڑکے آج کل پوسٹیں لگا رہے ہیں کہ 10 ان کے مل کر اسی واقعے کو 10 الگ کمروں میں ان کو بٹھا دو اور 10 بندے ان کے ایک جیسا واقعہ بیان کر دیں، ہم اپنی بات کو واپس لے لیں گے. اتنا جھوٹ کہ ہر آدمی نیا جھوٹ کرتا ہے اور نیا جھوٹ گھڑ کر اپنا مسلک قائم کرتا ہے اور صحابہ کے بارے بد زبانی کرتا ہے. سنیے، کائنات جب تک موجود ہے، میرے نبی نے ایک ارشاد فرمایا تھا یہ آسمان کے ستارے، آسمان کی بقا اور ضمانت، اس کے باقی رہنے کی ضمانت، جب تک آسمان کے اوپر ستارے ہیں تب تک آسمان باقی رہے گا. جب ستارے گر جائیں گے، ستارے جھڑ جائیں گے، آسمان کا یہ آسمان بھی گر جائے گا، اس کو بھی اللہ اپنے ہاتھ پہ لپیٹ دے گا. اور فرمایا میں اپنی امت کے لیے، میں اپنے اصحاب کے لیے اسی طرح سے امانت اور ضمانت ہوں. جب تک
میں رہوں گا میرے صحابہ کو بھی کچھ نہیں کہا جائے گا، اور میرے صحابی امت کے لیے اسی طرح سے بقا اور ضمانت ہیں۔ جب میرے صحابہ چلے جائیں گے امت ان فتنوں میں پڑ جائے گی جن کا وعدہ ہوا۔ دیکھیے جب تک صحابہ رہے دین اصل حالت میں رہا، کوئی نیا فرقہ قائم ہونے نہیں دیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ وہ جنہوں نے آپ کو کوفہ کی مسجد میں پہلے روز بھی آ کے باہر کھڑے ہو کے کہا علی خالقنا و مالکنا و رازقنا، اللہ کی قسم ہے سیدنا علی نے پہلے دن بلا کر ان سے کلام کیا، بات چیت کی، دلائل دیے اور کہا تم جھوٹے ہو، میں نہ خالق ہوں نہ مالک ہوں نہ رازق ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ کے رسول کا چاہنے والا ہوں، میں اللہ کی زمین پر اللہ کا ایک نمائندہ ضرور ہوں، دین کی ایک خدمت ضرور انجام دیتا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں جیسا تم مجھے متہم کرتے ہو۔ دوسرے دن پھر کھڑے ہوئے، پھر کہنے لگے علی خالقنا و مالکنا و رازقنا، علی نے پھر بلا کر سمجھایا۔ تیسرے دن بھی کھڑے ہوئے، اب بھی سمجھایا، نہ سمجھے پھر باہر جا کے کھڑے ہوئے۔ حضرت علی نے فیصلہ کر دیا پکڑو ان کو اور ایک ایک کو پکڑو اور سب کو جلا دو۔ جلا دیے گئے۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کو پہنچا کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے ایسے بدزبانی کرنے والے، اللہ کی توہین کرنے والوں کو جلا دیا ہے۔ دیکھیے نبی کے صحابہ دین کے بارے میں کس قدر حساس ہیں۔ وہاں سے خط لکھا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ کو، اور اس میں لکھا اللہ کے نبی کا فرمان یہ ہے من بدل دینہ فاقتلوہ۔ آپ نے فیصلہ کیسے کر لیا؟ میرے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے جو دین بدلے گا۔ کیا مطلب ہے؟ جو علی کو خالق مانے گا وہ دین بدلتا ہے، جو علی کو مالک کہے گا وہ دین بدلتا ہے، جو علی کو رازق کہے گا وہ دین بدلتا ہے، جو علی کو مشکل کشا کہتا ہے وہ دین بدلتا ہے، جو علی کے بارے میں اس طرح کے نظریات رکھتا ہے وہ دین بدلتا ہے۔ اور اس کے بارے مصطفیٰ کا فرمان یہ ہے فاقتلوہ، اس کو قتل کر دو۔ آپ نے جلا دیا، جبکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا دوسرا فیصلہ بھی سن لیجئے۔ اسی خط میں لکھا پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے لا تعذبوا بعذاب اللہ، اللہ کے عذاب کے ساتھ کوئی کسی جاندار کو عذاب نہ دے۔ چیونٹی کو بھی جلانا حرام، چیونٹی کو جلانا بھی، اور تمبوڑیاں نو جلاندے ہونا۔ سن لو دین یہ کہتا ہے کوئی ذی روح ایسی جو جاندار ہے اس کو جلانا حرام، اپنے دشمن کو بھی جلانا حرام، دشمن انسانوں میں ہو یا جانوروں اور جانداروں میں۔ اور سیدنا علی نے کیا کہا؟ کہا ابن عباس نے سچ کہا، مجھ سے غلطی ہوئی، میں رجوع کرتا، ایک معاملہ ہو چکا، اس کا اب ازالہ نہیں، لیکن میں آئندہ سے احتیاط کروں گا کہ یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فرمان۔ یوں انہوں نے صحابہ نے دین کا دفاع، دین کی حفاظت، اللہ کے نور کو بچانے کے لیے اپنی جانیں قربان کر دیں، اپنی اولادیں قربان کر دیں۔ اور سیدنا حسین کے بارے کیا کہتے ہو؟ کیا نظریہ رکھتے ہو؟ استقامت کے ساتھ اپنی پوری نسل کو قربان کر دیا۔ ان ظالموں کا ایجنڈا، جو ایجنڈا تھا امت کے اندر افتراق ڈالنے کا، انتشار ڈالنے کا، فساد ڈالنے کا، اس کے سامنے رکاوٹ بن گئے۔ لوگ کسی اور طرف لے جاتے ہیں، پھر کبھی وقت ملا تو ان سے آگے کی بات کہانی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔